محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کی تمام تر مبارکبادیاں آپ سبھی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن زیادہ سے زیادہ ہم سبھی کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی مبارک دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن نہ جانے کتنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو گئے ہوں گے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آج جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے نام کو اس لسٹ میں شامل فرمائے۔ چلیے نعت پاک کے 2-3 اشعار سماعت کریں، اس کے بعد جمعۃ المبارک کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی فضیلتیں ہیں جمعۃ المبارک میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہم سبھی کو جمعۃ المبارک نصیب کرے۔ تو پڑھیے درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ انہی کی بوما سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بوما سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے۔ یا رسول اللہ، انہی کی بوم سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اب یہ شعر آپ سماعت کریں۔ اللہ اکبر۔ جب ہم اور آپ قبر میں جائیں گے، کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، تو اس وقت میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا اور کوئی حامی مددگار نہیں ہوگا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ یا رسول اللہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ بتا دو آ کر میرے پیمبر، کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ بتا دو آ کر میرے پیمبر، کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور جب ہم اور آپ میدان محشر میں پہنچیں گے تو ہمارا حال یہ ہوگا کہ جتنی عیش دنیا میں ہم نے کی ہے وہ سب نظر آئے گا، اور میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نام اعمال ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ جتنے ہمارے نام اعمال ہے، جتنی ہم نے بدکاریاں کی ہیں، اور جتنی بھی دنیا میں رہ کر لوگوں سے چھپ چھپ کر ہم نے گناہیں کی ہے، وہ سب راز کل میدان محشر میں کھل جائے گا۔ اور اس وقت کیا ہوگا ہمارے اور آپ کے ساتھ؟ اس وقت کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں،
اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں ہوگا اور ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعۃ المبارک کے صدقے میں ہم سبوں پہ رحم و کرم فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن جو شخص اپنے گھر میں اچھے طریقے سے نہائے دھوئے، اس کے بعد سرما لگائے، عطر پہنے، تیل لگائے اور نئے نئے کپڑے پہنے اور عمامہ شریف باندھے اور اچھی طریقے سے سب سے پہلے جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوگا اور امام کے ساتھ خطبہ سنے غور و فکر کے ساتھ، اور اس کے بعد نماز پڑھے، اور نماز پڑھ کے جب نکلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس نے جتنی بھی گناہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک جمعۃ المبارک کے جمعے کے صدقے میں، جمعے کے نماز کے صدقے میں برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے جمعۃ المبارک کی برکتیں۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے جائے تو امام کے قریب، خطبے کے وقت امام کے قریب رہے۔ امام کے جتنا قریب رہے گا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کے قریب رہو، ورنہ امام سے جتنا دور رہو گے جنت میں بھی اتنی دوری اختیار کرنی پڑے گی۔ بھلے ہی وہ جنت میں جائے لیکن جنت میں بھی جنت کے مطلب اتنے ہی دور میں رہے گا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جتنے قریب رہو گے امام کے، جنت میں بھی اتنا ہی قریب رکھا جائے گا۔ اچھا، ایک مسئلہ کہ جب جمعہ کے دن ہم لوگ جاتے ہیں تو چونکہ وقفہ دیر تک ہوتا ہے، 1 گھنٹے بیان وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتی ہے، نیند آنے لگتی ہے، اونگ آنے لگتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت میں کسی کو نیند آئے، اونگ آئے تو وہ اپنی جگہ تبدیل کر لے۔ کیونکہ مسئلہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے جگہ کو تبدیل کر لیں۔ اچھا، جو جمعۃ المبارک کی نماز نہیں پڑھتا ہے ان کے لیے وعیدیں بھی آئی ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کسی وجہ سے، کوئی شرعی وجہ نہیں ہوتی ہے، لیکن جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں بے تکلف، مطلب سفر میں جا رہے ہیں، مطلب کیا کچھ لوگ ہیں نا جو ہمارے بھائی، اسلامی بھائی جو ٹیمپو وغیرہ چلاتے ہیں، تو وہ جمعہ کی پرواہ کیے بغیر جمعہ کو مطلب چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بلا عذر جمعہ کی نماز چھوڑے، یعنی شرعی کوئی عذر نہیں ہے، جیسے کہیں سفر میں جا رہا ہے تو معاف ہے، اسی طریقے سے شرعی عذر نہیں ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک اشرفی، یعنی اگر جمعہ کی نماز چھوٹ گئی ہو تو ایک اشرفی اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرے، نہیں تو کم سے کم آدھا اشرفی تو کرے، ورنہ وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، جب جمعے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں تو اذان ثانی ہوتی ہے، یعنی خطیب جب کھڑا ہوتا ہے تو اذان ثانی جب ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو اس کا جواب نہیں دینا ہے، یہ منع ہے۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو اس وقت آپ کو انگوٹھا نہیں چومنا ہے اور درود پاک دل میں پڑھنا ہے، زبان جنبش نہیں ہو، اس لیے کہ یہ زبان اور ہونٹ کا ہلانا یہ منع ہے۔ اور خطیب جب خطبہ دے اس وقت آواز کا بند رکھنا، ہونٹ کا نہ ہلانا، یہ منع ہے، اور آپ اس وقت اپنے زبان کو جنبش نہ دیں۔ اور باقی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے علاوہ، اذان ثانی کے علاوہ کہیں بھی آئے تو بتاتے ہیں کہ ایک محفل میں میرے آقا کا نام 100 مرتبہ آئے تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے ہمارے اوپر، لیکن اس وقت منع ہے، اس وقت نہ آپ کو انگوٹھا چومنا ہے اور نہ ہی اذان کا جواب دینا ہے۔